السلام عليك يا رسول الله السلام. آج کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیارات نہیں تھا. ارے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہاں کو بنایا ہو، کیا اسے اختیارات نہیں دیے گئے ہوں گے؟ میرا نبی مالک کل ہے، میرا نبی مختار کائنات ہے، میرا نبی کی شان و عظمت. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں ایک بار حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے؟ بولا یہ بھی میرے بس کے باہر ہے یا رسول اللہ. راوی کہتے ہیں پھر کچھ دیر حضور ٹھہرے کہ ایک صحاب نے حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا. آپ نے اسے قبول فرمایا اور فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے جا اور خیرات کر دے. آگے سنیے گا ناظرین. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دوں؟ قسم خدا تعالی کی مدینہ شریف میں میرے گھر سے زیادہ محتاج و ضرورت مند کوئی گھرانہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے مبارک کیلے یعنی نوکیلے دانت دیکھ لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسلام میں قصدن روزہ توڑنے والے کی سزا ایک غلام آزاد کرنا یا لگاتار 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو عطا فرمائے ہیں. آپ نے اس شخص کے لیے سب معاف کر دیا اور ہدیے میں ملی ہوئی کھجوریں اسے عطا فرما دی، وہ بھی بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ کھانے اور گھر والوں کو کھلانے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کچھ اشعار پڑھے جو بخاری میں لکھے ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں جو ہمیں خدا کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں. جس وقت دن نکلتا ہے ہم گمراہ تھے تو انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا. تو ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے یہ بات صاف کر دی کہ حضور مختار کل ہیں، آپ جو فرما دیں وہ ہونا ہی ہے. آئیے اور ایک حدیث سماعت فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آیا، تو جب وہ قریب ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دیہاتی نے کہا
آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کانٹے دار درخت، اور اس درخت کو حضور نے بلایا، وہ جنگل کے کنارے پر تھا، زمین چیرتا ہوا خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے اس درخت سے 3 بار گواہی لی، اس نے 3 بار گواہی دی اور پھر اپنی جاڑی کی طرف لوٹ گیا۔ آئیے اور ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت برا ابن عازم کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم حضور کے ساتھ 1400 لوگ تھے۔ حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام ہے۔ جب ہم نے اس میں سے پانی بھرنا شروع کیا تو اس میں ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ تشریف لائے اور کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، وضو کیا، کلی فرمائی اور دعا کی، اور بچا ہوا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں اتنا پانی جمع ہو گیا، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ہم اور ہماری سواریاں سیراب ہو گئی۔ بتاؤ کہاں کہاں دیکھنا چاہو گے نبی کو؟ یہ نبی کی قدرت ہے جو نبی کے رب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخشی ہے۔ دونوں جہاں کی کنجی میرے نبی کے ہاتھ میں دی ہے، دونوں جہاں کا اختیارات میرے نبی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بتاؤ میرے نبی کو کہاں کہاں دیکھنا چاہو گے؟